ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہم اپنی آج کی اردو کی قرآن سٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو آج ہماری سٹڈی جو ہے وہ سورہ نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 81 سے ہم شروع کریں گے۔ تو ہمیشہ ہم پہلے انگلش میں پڑھتے ہیں، پھر اس کا ہم اردو میں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تو میں شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 9 verse 81۔ The sedentary rejoiced in their staying behind the messenger of God and hated to strive with their money and their lives in the cause of God. They said, "Let us not mobilize in this heat." Say, "The fire of hell is much hotter." if they could only comprehend۔ اس آیت کا اردو میں ترجمہ ہے، کاہل لوگ پیچھے رہ جانے والے اللہ کے رسول کے ساتھ نہ جانے پر خوش تھے، وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنا ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، اس گرمی میں ہمیں نہ نکالو۔ کہو، جہنم کی آگ اس سے بھی کہیں زیادہ گرم ہے، اگر وہ صرف سمجھ سکتے۔ اس آیت میں جو میں نے ابھی اردو میں پڑھا ہے، اس کو میں تھوڑی سی اس کے پڑھنے کی جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں، واضح کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے پڑھا ہے کہ کاہل لوگ، اور پھر اس کے بعد بریکٹ میں ہے پیچھے رہ جانے والے۔ مطلب یہ کاہل لوگوں کا ایک طرح سے کہ یہ سیڈنٹری کون ہیں، یہ کاہل لوگ ہیں، اور یہ کاہل لوگ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو جنگ میں ساتھ جانے کے لیے بالکل ہی راضی نہیں تھے، جانا نہیں چاہتے تھے، اور وہ پیچھے رہ گئے تھے جب پروفٹ اپنے مومنین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا اس وقت۔ تو یہ ان لوگوں کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس میں وہ ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی جو سیڈنٹری ہیں یا جو کاہل لوگ ہیں، وہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جو اصل اندر کی جو ان کی نیتیں تھیں ان کو ظاہر کر دیا ہے، اور وہ بتا رہی ہیں رحمان کہ وہ دراصل اندر سے خوش تھے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں نہیں گئے، اور وہ اللہ کی راہ میں، اور اس طرح کے جو لوگ تھے وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنا ناپسند کرتے تھے، جن کے جہاں بھی ان کو تھوڑی مشقت کرنی پڑتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے، تو وہ وہاں پر جو ہے وہ بہانے بنانا شروع کر دیتے تھے۔ اب ان بہانوں سے وہ جو سامنے رسول ہے اس کو تو وہ آرام سے جو ہے اس کو گھیر سکتے ہیں، اس کو تسلی دے سکتے ہیں اپنے جو ان کے ہیلے بہانے تھے ان کے ذریعے سے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن خالق کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف ہمیں ہماری تخلیق کی ہے، بلکہ انہوں نے قرآن میں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ ہماری جو اندر کی سوچیں ہیں وہ ان سے بھی واقف ہے، جن سے بعض دفعہ ہم خود بھی واقف نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہیں، اور وہ ہر چیز جو ہے ہماری سوچیں بھی، ہمارے الفاظ بھی، ہمارے اعمال بھی، ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اس دن جو ہے وہ سب ہم انسانوں کے آگے ہمارے جو اپنے اعمال، اپنی سوچیں، اور جو ہمارے اپنے جو باقی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ہمیں دکھائی جائیں گی، اور اس دن کوئی انسان جو ہے وہ ان سے پھر منکر نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ وہ یہ اس طرح کے لوگ تھے کہ وہ اگر آسان کام ہے تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیا، روز چیریٹی دے دی، روزے رکھ لیے،
لیکن اگر ان کو اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرنا پڑتا ہے، یا ان کو اپنی جانیں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں جانے کا ختم ہونے کا ان کو ڈر آ جاتا ہے، یا زخمی ہونے کا ڈر آ جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ پھر فوراً جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ ہیلے بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے خود کو چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی جو مشقت ہے وہ نہ کریں۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اسی چیز کو، ان کی جو گفتگو ہے، دیکھیں قرآن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخر جب تک یہ زمین پر ہے، ان کے یہ جو سوچیں ہیں اور ان کی جو یہ گفتگو ہے جو وہ نبی سے انہوں نے کی ہے، وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے درج کر دی ہے۔ ہر آنے والی نسل 1400 سال سے ان کے ان اعمالوں کو پڑھ بھی رہی ہے، اور پڑھتی بھی رہے گی جب تک کہ آخری انسان اس زمین پر آئے گا۔ اور یہ جو ہے یہ تو اس دنیا کی بات ہے، آگے میں جو ان کو ذلت اٹھانی پڑے گی، اس کا جو ساری کائنات کے آگے ان کو اٹھانی پڑے گی، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اب وہ ایکسکیوز بنا رہے ہیں نبی سے کہ ہمیں اس گرمی میں نہ نکالو۔ تو انہیں تھا کہ یہ تو اتنا دھوپ ہے، اتنی گرمی ہے، تو یہ تو ہم جو ہے وہ بالکل ہماری ہمتیں ختم ہو جائیں گی، معلوم نہیں جو بھی ان کے ذہن میں تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر واضح کر دیا ہے، اور نبی کو بھی بتا دیا ہے، اور باقی مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی جو اصل اندر کی جو نیتیں تھیں وہ مالک نے واضح کر دی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں نبی سے کہ ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، اگر وہ صرف سمجھ سکتے۔ تو جہنم کی اب کی گرمی سے، یا اب کی جو ہے وہ جو تپش ہے، اس سے تو یہ بچنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس سے بچنے کی جو وہ کوشش کر رہی ہیں، دراصل یہی کوشش ان کو اس سے بھی کہیں زیادہ جہنم جیسی آگ اور تپش میں جو ہے وہ ان کو لے کے جائے گی۔ کیسا سودا تھا جو انہوں نے کیا، کتنے گھاٹے کا سودا تھا کہ ادھر کی گرمی کے سے بچنے کے لیے انہوں نے آگے جہنم کی آگ جو ہے اس کو انہوں نے خرید لیا۔ تو یہ تو جاہل اور جو کم عقل لوگ ہیں، یا جو سمجھ لیں کہ نیک لوگ ہیں ہی نہیں، ان کی روحیں ہی نیک نہیں ہیں، تو یہ وہ اس طرح کا سودا کریں گے۔ لیکن جو نیک لوگ ہوں گے وہ انہیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ تو ایک بہت بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تحفہ آ رہا ہے، کہ اگر ہم اس میں شامل ہونے سے اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو سبحان اللہ، ہماری تو لاٹری نکل آئے گی کہ ہمیں آگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی معافی اور ان کی جو ہے حسین خوبصورت ہمیں جگہ نصیب ہو جائے گی، جو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اور اور اگر ہم شہید نہیں ہوتے اور ہم زندہ بچ جاتے ہیں، تو ہمارا انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اجر کتنا بڑا ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کتنے خوش ہوں گے۔ تو جو سچے مومن ہیں انہیں ہر حالت میں، ہر جگہ پر، ہر موقع پہ، انہیں ہر کام میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے ہوتی ہے انہیں، اور اپنی جان کی یا اپنے مال کی یا اپنے اولاد کی کسی کی اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کے لیے سب سے بڑا اہم جو پریارٹی ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرنا اور ان کی معافی ہمیشہ کے لیے حاصل کرنا جو ہے، یہ ان کا سب سے اولین، سب سے پہلا جو ہے یہ ان کا گول ہوتا ہے، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے زندگی کا۔ تو اب آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 82۔ Let them laugh a little and cry a lot. This is the requital for the sins they have earned. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، انہیں تھوڑا سا ہنس لینے دو اور زیادہ رونے دو،
یہ ان گناہوں کا بدلہ ہے جو وہ کما چکے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہی ہیں کہ اس دنیا میں تو وہ چلیں پیچھے رہ کے، تو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے ہیٹ سے بھی خود کو بچا لیا، اور جو جد و جہد تھی جنگ میں اس سے بھی خود کو انہوں نے بچا لیا، اور وہ تھوڑا سا مزہ کھیل رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس کے بدلے میں انہوں نے بہت زیادہ رونا جو ہے یہ اپنے نصیب میں لکھوا لیا ہے، اور یہ رونا جو ہے یہ ان کا یہ جو ڈے آف ججمنٹ ہے، جو حساب کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، اس دن جو ان کے لیے ان کے لیے جو بد نصیبی کا فیصلہ کیا جائے گا ایسے لوگوں کے لیے، تو وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روتے ہی رہیں گے۔ ان کا پھر یہ نہیں ہے کہ 1 سال 10 سال 100 سال، نہیں، وہ زندگی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی اور ان کا رونا بھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ سودا ہے جو کہ ہر انسان کو سوچ سمجھ کر جو کرنا چاہیے فیصلے جو ہیں، کیونکہ انسان اس زندگی میں لیو کر رہا ہے، اس دنیا میں لیو کر رہا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، یہ زندگی سب کچھ ہے، یہی جو 70 سال 80 90 سال وہ اس کے ساتھ چمٹ گیا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے انسانوں کو مرتے ہوئے، اپنے پیاروں کو جاتے ہوئے اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دیکھتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کبھی یہ اس کو یقین نہیں آتا کہ اس کی اپنی زندگی بھی اتنی چھوٹی ہوگی۔ لاشعوری طور پر وہ پھر بھی اسی دنیا سے چپکا رہتا ہے بجائے اس سے کوئی سبق حاصل کرنے کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں بتاتے ہیں کہ یہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چانس ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس چانس میں ہی ہم نے اپنے لیے خود اپنی فری ول کے ساتھ یا تو ہم جنت اور اللہ تعالیٰ کی بخشش جو ہے اس کو حاصل کریں گے، اور یا پھر ہمیشہ کی جو ہے وہ ناکامی اور جہنم جو ہے وہ اس کو حاصل کریں گے۔ ان دو کے علاوہ تیسری کوئی چیز بیچ میں نہیں ہے۔ تو یہ ہم انسانوں کا خود اپنے لیے فیصلہ ہے کہ ہم اپنی انٹیلیجنس کو، اپنی ذہانت کو، دماغ کو استعمال کرتے ہوئے کس زندگی کو چوز کرتے ہیں، اس زندگی کو یا آگے کی زندگی کو جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یا اس زندگی کو جو بہت ہی جلد کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے اور بہت ہی چھوٹی ہے۔ اور اسی لیے ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہیں، لیسنز ہیں جو مجھے سمجھ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، وہ یہی آتی ہیں کہ ہمیں جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے اور ان کی جو ہے رضامندی حاصل کرنے کے لیے جب بھی ہمیں کوئی نیک کام کرنے کے، رائچس ورکس کرنے کے کوئی بھی مواقع ملیں، تو ہم ان سے فوراً فائدہ اٹھائیں، صرف اس لیے کہ یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ان کا میرے مالک نے، میرے خالق نے مجھے حکم دیا ہے، تو میں ان کی یہ اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے میں ان کو خوش کروں گی۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے اس تھاٹ سے، ان سوچوں سے، نیتوں سے اور ہمارے اعمال سے یقیناً وہ خوش ہوں گے اور ہمیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب کے دور میں جنگیں نہیں ہیں، لیکن جد و جہد بہت ہے، اور جد و جہد جو ہے وہ ہمارے اپنے نفس کے خلاف، ہمارے اندر کا جو شیطان ہے اس کے خلاف، جو باہر اتنے شیطان ہیں ان کے خلاف، جو ہر طرف شیطانی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان کے خلاف، یہ سارا ایک جد و جہد ہے جو ہمیں کرنی ہے، کر کے ہمیں صرف اسی راستے کے اوپر انہی احکامات کے مطابق صرف زندگی گزارنی ہے جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے واضح طور پر۔ اس کے علاوہ ہم نے اور کسی کی پیروی نہیں کرنی، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو انہوں نے اس قرآن میں ہمیں بھیجی ہے اس پہ عمل کر کے۔ تو یہ ہے ہماری جد و جہد۔ تو ہم اب آگے چلتے ہیں، یہ ہے آیت نمبر 83، verse 83۔ If God returns you to a situation where they ask your permission to mobilize with you, you shall say,
You will never again mobilize with me, nor will you ever fight with me against my enemy, against any enemy. For you have chosen to be with the sedentary in the first place. Therefore, you must stay with the sedentary. आगे इस आयत का उर्दू में तर्जमा है, अगर अल्लाह तुम्हें ऐसी सूरत हाल में ले जाए जहां वो तुमसे तुम्हारे साथ मुतहरिक होने की इजाज़त मांगे, तो तुम कह देना तुम कभी दोबारा मेरे साथ मुतहरिक नहीं होगे और ना ही तुम कभी मेरे साथ किसी दुश्मन के खिलाफ लड़ोगे, क्योंकि तुमने पहले भी पीछे रह जाने वालों के साथ रहने का इंतखाब किया, लिहाजा अब तुम्हें पीछे रह जाने वालों के साथ रहना होगा। तो इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला आगे नबी को ये हिदायत दे रहे हैं, ये हुक्म दे रहे हैं कि अगर दोबारा ऐसी सूरत हाल आ जाए, यानी कि जंग की सूरत हाल आ जाए, जहां जब जाने के लिए जहां वो तुम्हारे पास आए कि अब हम तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, तो तुम कह देना कि तुम अब कभी मेरे साथ नहीं जाओगे, यानी कि मुतहरिक नहीं होगे, यानी कि स्ट्राइव नहीं करोगे, जद्दोजहद नहीं करोगे जंग में जाके, और ना ही तुम कभी मेरे साथ किसी दुश्मन के खिलाफ लड़ोगे। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला नबी को बता रहे हैं कि ये तुम्हारा जवाब होना चाहिए उन उन इन मुनाफिक कहने या काहिल सोस्त या सेडेंट्री, ये सब नाम उन उसी एक किस्म के इंसानों के हैं जिन्होंने बहाने घड़े थे एक्सक्यूज मी, पीछे रह जाने के लिए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला नबी को मना कर रहे हैं कि दोबारा अगर वो ऐसी सूरत हाल दोबारा आए और वो आपकी बात तुम्हारे पास आए कि हम जाना चाहते हैं, तो उनको साफ इनकार कर देना। क्यों इनकार कर देना? क्योंकि तुमने पहले भी पीछे रह जाने वालों के साथ रहने का इंतखाब किया, लिहाजा अब तुम्हें पीछे रह जाने वालों के साथ रहना होगा। लिहाजा तुमने पहले भी यही फैसला किया था, तो अब भी तुम्हारी किस्मत में यही है कि तुम साथ जाके तो कोई क्रेडिट अर्न नहीं करोगे, तो अब तुम पीछे ही रह जाओ उन लोगों के साथ जिनके साथ रहने का तुमने फैसला किया था। तो अल्लाह ताला की ऐसी नाराजगी है कि उनको दोबारा किसी किस्म की कोई जो है क्रेडिट अर्न करने के लिए उनको अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मोहरे लगा दी हैं कि अब तुम ऐसा नहीं करोगे। तो ऐसे ही इंसान की जिंदगी में, आम इंसानों की जिंदगी में भी है कि जब वो अल्लाह सुब्हाना ताला के जो कुरान में अहकामात हैं उनके मुताबिक वो ज़िंदगी बसर करने से जब इनकार कर देती हैं और अपनी मर्ज़ी के या अपने आबाओ अजदादों के या जो उनके मुल्ला या उलमा बनाए फिर रहे हैं, उनके उनके कहने वाली जो बातें हैं, उनके मुताबिक वो ज़िंदगी बसर करते हैं, बजाय इसके कि वो कुरान की तरफ रुजू करें और कुरान को पढ़कर उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। वो सुनी-सुनाई बातों पर सिर्फ जब बसर करती हैं, तो फिर ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला की नाराज़गी आ जाती है और अल्लाह सुब्हाना ताला उनके दिलों और दिमागों पर मोहर लगा देते हैं और फिर वो कभी भी पलटकर उस रास्ते की तरफ नहीं आ सकते। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब कुरान भेजा है, हर एक के घर में है और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये आसान है समझने के लिए, अमल करने के लिए। तो फिर भी लोग जो है वो उसकी तरफ तवज्जो ना दें, ना आएँ, तो फिर उनका अंजाम भी वैसे ही होगा जैसे इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला इन सेडेंटरी के बारे में फरमा रहे हैं। अब मैं 84 पढ़ती हूँ। You shall not observe the funeral prayer for any of them when he dies, nor shall you stand at his grave. They have disbelieved in God and his messenger and died in a state of wickedness. इस आयत का उर्दू में तर्जमा है, उनमें से किसी के मरने पर तुम इनकी नमाज जनाजा ना पढ़ो और ना ही इनकी कब्र पर खड़े हो। वो अल्लाह और उसके रसूल से मुनकर हुए और वो फासिक होने की हालत में मरे। अल्लाहु अकबर! किस कदर नाराजगी है अल्लाह सुब्हाना ताला की ऐसे लोगों पर कि वो नबी को उन्होंने हुक्म दे दिया है कि जब इन सेडेंटरियों में से इन कोई भी जब मर जाए, तो तुम उनकी ना तो नमाज जनाजा तुमने पढ़नी है और ना ही उनकी कब्र पर खड़ा होना है।
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ جب حکم دیے گئے ان کو کہ جنگ میں آؤ، تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہو گیا، اور وہ جب ان کی اب موت ہوگی تو وہ فاسق ویکڈنس کی حالت میں وہ مریں گے۔ تو جب وہ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر مہریں لگا دی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کو منع کر دیا ہے کہ نہ تو تم نے ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے جب ان میں سے کوئی مر جائے، اور نہ ہی تم نے ان کی قبر کے اوپر جا کر کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس حد تک ناراضگی ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے جو یوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے منکر ہوتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اور نہ کرنے کے لیے ہیلے بہانے بناتے ہیں۔ تو اب میں آگے کی آیت پڑھتی ہوں، اس کی ہیڈنگ ہے Worldly materials are nil. Verse 85. Do not be impressed by their money or their children. God causes these to be sources of misery for them in this world, and their souls depart as disbelievers. ہیڈنگ کا اردو میں ترجمہ ہے دنیاوی ساز و سامان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے تم ان کے مال و دولت یا ان کی اولاد سے متاثر نہ ہو۔ اللہ ان چیزوں کو ان کے لیے اس دنیا میں مصیبت کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور ان کی روحیں کفر کی حالت میں نکلتی ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہی ہیں کہ ان کے جو ہم سب انسانوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو منکرین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ان کو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی سب مخلوق ہیں، چاہے کوئی ان کو مانے یا چاہے کوئی ان کو نہ مانے، چاہے کوئی ان کی فرما برداری کرے، ساری زندگی اس کو بھی عطا کریں گے، اور جو کوئی ان کی نافرمانی کرے گا ساری زندگی اور نافرمانی کی حالت میں مرے گا، اس کو بھی اس دنیا میں عطا کریں گے، لیکن آخرت میں اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ وہ سب کے رازق اور داتا ہیں، اور اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہی ہیں کہ تم ان کے مال و دولت یا ان کی اولاد سے متاثر نہ ہو، کیونکہ ان کو یہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا مال دولت بھی دی ہے اور ان کو اولاد بھی دی ہے، دراصل تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اور آیات میں فرمایا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اسی آیت میں فرما رہی ہیں اللہ ان چیزوں کو ان کے لیے اس دنیا میں مصیبت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ سوچیں جو مومن ہیں، جو رائچس ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بہت فرما بردار ان کے سرونٹس ہیں، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت بنا دیتے ہیں، لیکن جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مال و دولت اور ان کی اولاد کو ان کے لیے مصیبت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ وہ ہر وقت پریشانی میں، ہر وقت ڈپریشن میں، ہر وقت تکلیف میں اور اذیت والی زندگی جو ہے وہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی ان کے پاس جو ہے سکون نہیں ہوتا، وہ ہر وقت جو ہے بے سکونی کی اور پریشانی کی زندگی میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی ہی حالت میں ان کو موت آ جاتی ہے۔ تو یہ تو ان کی ذریعہ ہے اس دنیا میں ہی، لیکن اگر جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی رائچس عطا فرماتے ہیں، اور ان کے پاس جتنا بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں وہ ہر حالت میں اس پر بے انتہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور ان کی شکر گزاری اور ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو فرما برداری ہے وہ ان کو ہمیشہ پیس میں رکھتی ہے، سکون میں اور خوشی میں وہ رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے وہ علم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہوتا ہے، دانائی سے، علم سے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب عارضی ہے، اور یہاں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ ان کی بہت بڑا احسان اور مہربانی ہے۔ وہ ایک ایک چیز کو انجوائے کرتے ہیں، وہ تھوڑا اگر ان کے پاس مال و دولت ہوگا وہ اس میں بھی بے حد خوش ہوں گے اور اس کو انجوائے کریں گے، اس پر ہر وقت شکر گزار ہوں گے، اور اگر ان کے پاس اولاد بھی تھوڑی ہوگی
تو وہ اس یا نہیں ہوگی، تب بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دانائی اور وزڈم کے اوپر وہ ہر وقت بھروسہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے وہی ہمارے لیے سب سے بیسٹ ہے، اور وہ اس کے لیے ہمیشہ تہ دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں گے، اور یہی ان کی شکر گزاری انہیں سکون اور انہیں خوشی جو ہے وہ ہر وقت اس میں رکھے گی، وہ ہر وقت خوشی اور سکون میں زندگی بسر کریں گے۔ تو یہ ہے نیک لوگوں کے لیے ایک تحفہ بن جاتا ہے ان کی اطاعت اور فرما برداری جو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایسی چیزوں سے نوازتے ہیں، پرفیکٹ پیس، پرفیکٹ ہیپینس، پرفیکٹ ہیلتھ اینڈ ویلتھ، یہ چیزیں ان کے لیے بن جاتی ہیں اس دنیا میں۔ وہ نہ انہیں کسی تھوڑے کی فکر ہوتی ہے، نہ انہیں کسی زیادہ کی فکر ہوتی ہے، جتنا ان کے پاس ہوتا ہے وہ ان کے لیے پرفیکٹ چیز ہوتی ہے، اور وہ اس پر بے انتہا مطمئن ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی آج کی جو اسٹڈی ہے اس کا یہاں پر سورہ 85 کے ورس 85 کے اوپر اختتام کرتی ہوں۔ میرے اور بہن بھائی بھی بیٹھے ہیں، وہ اگر چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں ان آیات پر مزید۔ تو میں اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔ MashaAllah, sister, praise God. ماشاءاللہ، تھینک یو برادر۔ یہ ماشاءاللہ یہ یہاں پہ جو اسپیسیفک سچویشن تھی میسنجر کے ساتھ، اور یہ ان لوگوں نے جو بہیو کیا، ہم لوگ پچھلی کافی آیتیں پیچھے چلے جائیں، آیت نمبر لائک میں بھی 40 یا اس سے پیچھے، تو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے ایک بہیویئر کا، تو اور کیسے وہ اپنے اس بہیویئر پہ چلتے رہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ غریبوں کا مذاق اڑانا، یہ کرنا وہ کرنا، اللہ سے وعدے کرنا، پیچھے رہ جانا، یہ ساری سچویشن جو ہے۔ لیکن یہاں پہ آ کے اب ماشاء اللہ کیسے آپ جو پڑھ رہے تھے کہ ان کے نماز جنازہ میں نہیں جا سکتے، اور یہ وہ مطلب کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حقارت کر دی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ مین نفرت کے جو دروازے کھول دیے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، امیجن کریں، بہت ہی دل ہلا دینے والی بات ہے کہ جس کو جو رحمان ہے، جو جس کے لیے ایسے الفاظ یوز کر رہے ہیں، ابھی امیجن کر سکتا ہے کوئی کون لوگ ہوں گے؟ اور یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ان کے دل سیل کر دیا گیا ہے، اور وہ اب نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد یہ وہ ایریا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس کے بعد پھر انسان کا واپس مڑنا ناممکن تقریباً ہو جاتا ہے، جس کا دل اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ہے۔ تو یہ تو ایک اسپیسیفک سچویشن کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ایک یہ سسٹم بتایا۔ اس کے علاوہ ہمیں پورے قرآن میں ملتا ہے کہ ڈفرینٹ ایگزامپل سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کے ہارٹ پہ مہر لگا دی، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اور سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ سو ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ مختلف قوموں کے ساتھ کیا ہوا، اور نتیجہ وہی نکلا، کیونکہ ان کے اپنے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ آج بھی یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے، ایون دو پروفٹ نہیں ہے کوئی، اور جو انسان جو میسنجر آئے تھے پروفٹ محمد ایز اے میسنجر، وہ ہمارے لیے میسج چھوڑ کے گیا جو کہ قرآن ہے۔ پھر ایون آفٹر دیٹ اللہ تعالیٰ نے ایک اور میسنجر بھیجے، میسنجر آف دا کوننٹ۔ اور پھر اگر ہم اتنی واضح آیتوں کے بعد اگر ہم اللہ کی آیتوں کے ساتھ وہی کام کریں گے جو ان لوگوں نے کیا، تو رزلٹ تو سیم ہی نکلے گا نا، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آج بھی جب کسی کو پیغام ملتا ہے کہ تمہیں خالص اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو کسی لیول پہ شریک نہیں کرنا چاہیے، تو لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، وہ منہ بنا کے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، الٹے سیدھے نام لیتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو، اس کو نکالنے والے، ان کو نکالنے والے، ان کے بغیر تمہاری شفا نہیں ہوگی۔ ہم نے شفا کے بارے میں بھی پڑھا تھا پچھلی آیتوں میں۔ رزلٹ تو سیم ہی نکلے گا، ڈفرینٹ سچویشن، ڈفرینٹ لوگ۔ بات تو وہی ہے، جب ہم اللہ کی آیتوں کو جب ہم ان کو ٹھکرا دیں گے جو واضح طور پہ، اور جب ہم آگے بڑھ جائیں گے اپنے طور پہ، تو کیا ہوگا؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جن لوگوں کے دلوں میں مہر لگ چکی ہے، ان کے لیے بیسیکلی ہمیں نہیں پتا کہ ان کے لیے کوئی واپسی کا راستہ ممکن ہے، سوائے اگر اللہ تعالیٰ کے۔ ان کو آپ
جس طرح کی بھی تفصیل کے ساتھ جتنی بھی تفسیریں پڑھا دیں، جتنا بھی دنیا جہاں کے لوگ کٹھے خود کو چینج کرنا چاہیں، تو اس کے بعد آپ چینج نہیں کر سکتے جس کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی۔ اور وہ کیا معاملہ ہے، وہ کیسے مہر ہٹ سکتی ہے نہیں ہٹ سکتی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں اس بارے میں، یا وہ شخص خود۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے غفور رحیم ہے، تو اس بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے کہ جیسے کہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام پہنچا، ایون دو اگر آپ میں سے کوئی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ خالص اللہ کی بات کرنی چاہیے، تو چاہیے کہ قرآن کو اپنی اکیلے میں بیٹھ کے تفصیل سے پڑھیں، اور اس کا جو مین میسج ہے وہ پڑھ کے دیکھیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کا ایک ہی میسج تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، خالص اللہ کا فرما بردار بنو، اس کے سوا ان کو اور کوئی میسج نہیں تھا، مطلب جو مین ان کا تھا۔ تو اگر آپ اللہ کی خالص عبادت نہیں کر رہے، تو ایک دن آئے گا کہ دلوں پہ پھر وہی ہوگا، مہر لگ جائے گی کہ ہم منہ موڑ کے چلے گئے۔ ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ اور ایک کوئی سی بات کروں گا، جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اولاد اور ان کے پیسوں سے امپریس مت ہو، تو یہ ہم نے بھی دیکھا ہے، ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کی کہانیاں بھی سنی ہیں، اور اگر اولاد کے حوالے سے لے لی تو لائک ایک مغروری آ جاتی ہے کسی کو، اللہ تعالیٰ نے لائک کچھ لوگوں کا مجھے جو ان کی میں نے سنا ہے کہ کو 5 بیٹے دیے یا 6 بیٹے دیے، تو ان کی جو قبر تھی وہ پکڑ کے چلتے تھے کہ میرے تو 5 بیٹے ہیں، میرے 6 بیٹے ہیں، میں مجھے تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ اس طرح کے آ، الفاظ بھی کچھ سننے میں ملتے تھے، اور نہ بھی ملیں تو بیہیویئر سے لگتا تھا کہ میرے تو 5 بیٹے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کی ان باتوں سے مطلب متاثر مت ہو۔ یہی چیزیں انسان کی مصیبت کا باعث بنی ہیں، اور ایسے میں نے دیکھا ہے کہ اتنے اولاد، لائک ہمیں پتہ ہے ہمارے معاشرے میں، انڈیا کے معاشرے میں بھی بیٹوں کو بڑی دی جاتی ہے، جس کے اتنے بیٹے ہو تو اس کو کیا تکلیف ہوگی، لیکن اسی انہیں کو بڑھاپے میں تکلیف میں دیکھا ہے، پریشانیوں میں دیکھا ہے۔ تو یہ چیز دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے کیسے اسی چیز کو ان کی کے لیے وہ بنا دیا، سورس آف پرابلم، مزری ہو، مشکلات کا، وہیں سے ان کو اسٹریس ملی، جس چیز کو وہ سمجھتے تھے کہ یہی ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، بیٹے دی ہے یا پیسہ دیا ہے، تو اتنا ہی اللہ کا شکر، اور اپنے اندر اتنی ہی ہمبلنس آنی چاہیے۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ جس درخت پہ زیادہ پھل لگے ہیں وہ اتنا ہی چوک جاتا ہے، جو اکڑتا ہے تو پھر وہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔